السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آداب، ورثہ عرب میں آپ کا خیر مقدم ہے اور سواگت ہے۔ آج ہم بات کریں گے دونوں ملکوں میں عرب اور ہند کے جو روابط ہیں، عرب و ہند کے جو تعلقات ہیں، سمبند ہیں، ان سمبندوں میں جو راستہ رہا ہے، جو ان کی وراثت رہی ہے، اس وراثت کو کس طرح دیکھا جائے گا، ان کی علمی اور فکری جو ان کا پربھاؤ رہا ہے، ان کا اثر رہا ہے، اس کو کس طرح دیکھا جائے گا۔ اسی طرح جو یونانی اور ایرانی اور اسلامی کلچر کا جو پربھاؤ پڑا ہے ان دونوں تہذیبوں پر، چاہے ہندوستان ہو، بھارت ہو یا عرب دیش ہو، ان دونوں دیشوں پر جو اس کا اثر پڑا ہے، پربھاؤ پڑا ہے، اس پربھاؤ کو ہم یہاں دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان اور عرب دنیا کے درمیان تعلقات صرف تجارت اور سیاست تک محدود نہیں رہے، بلکہ یہ علمی اور فکری طور پر بہت گہرے اور استوار ہوئے۔ جب عربوں نے اسلامی خلافت کے ذریعے علم و عمل کے میدان میں اور عمل کے میدان میں قدم رکھا اور علم و دانش کو فروغ دیا، تو ہندوستانی، ایرانی، یونانی فلسفہ بھی اس کا حصہ بن گیا، ایک پارٹ بن گیا کہ ایرانی علوم بھی، ایرانی کلچر آ گیا، یونانی کلچر آ گیا، اور ان کی جو کتابیں تھیں، ان کی جو بھاشائیں تھیں، یا ان کی جو میراث تھی، ان کا جو ورثہ تھا، وہ ورثہ بھی ان کا ایک پارٹ بن گیا، حصہ بن گیا، اور اسی کے نتیجے میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور فلسفہ، طب اور ریاضیات، میتھمیٹکس، میڈیکل سائنس میں بہت انتی ہوئی اور بہت پربھاوشالی وہ نظر آیا۔ مطلب پوری دنیا میں، چاہے وہ یورپین کنٹریز ہوں یا انڈیا کی پالیسیز ہوں یا عرب کی پالیسیز ہوں، تو اس کا بہت بڑا پربھاؤ پڑا ہے، اور وہ ساری چیزیں ہندوستان میں منتقل ہوئی ہیں۔ تو عرب تعلقات نے اس طرح جو عالمی ورثہ تھا، اس کو بہت زیادہ فروغ دیا ہے۔ 8ویں اور 9ویں صدی کے ابتدا میں اگر دیکھیں تو عباسی خلافت میں خلیفہ ہارون رشید کا دور ہے جو بہت اہم مانا جاتا ہے، مامون رشید کا دور بہت اہم مانا جاتا ہے۔ ان دونوں خلفاؤں کا جو زیر اثر تھا، ان کا جو پربھاؤ تھا، وہ عرب دنیا کے ساتھ ساتھ ایشیائی ملکوں پر بھی بہت بڑا پربھاؤ پڑا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے یہاں جو بیت الحکمہ کی میراث قائم کی گئی تھی، اس بیت الحکمہ میں جو انوادک تھے، جو ٹرانسلیٹر تھے، جو ترجمہ نگار تھے، وہ زیادہ تر، بیشتر جو تھے وہ ہندوستان کے تھے، بھارت کے تھے، بھارت مول کے رہنے والے تھے، اور جو بھارت کے بڑے بڑے ودوان تھے، بڑے بڑے ساہت کے جاننے والے تھے، وہ سب انہوں نے عرب ملکوں کا رخ کیا تھا، اور خاص طور پر بغداد جو تھا وہ ایک سینٹر تھا، سینٹر پلیس تھا، مرکز تھا، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھاشاؤں کا بہت بڑا کیندر تھا، اور اسلامی ورثے کا بہت بڑا کیندر تھا، اور اسی طرح میڈیکل سائنس کا، اور عرب جگت جو سب سے زیادہ ڈیولپ تھی، ترقی یافتہ تھی، اس جگت کو بہت زیادہ قریب اگر کوئی کرنے والا تھا تو وہ ہندوستان تھا، اور اس کا بہت بڑا پربھاؤ پڑا تھا۔ اس میں ہم نام لے سکتے ہیں ایسے سائنٹسٹ کا، ایسے میڈیکل سائنس کے ماہرین کا، جس میں نام آتا ہے محمد بن موسیٰ خوارزمی کا، جنہوں نے الجبرا کا بانی انہیں کہا جاتا ہے، یعنی یہ مانا جاتا ہے کہ الجبرا کو انہوں نے شروعات کی، اور الجبرا کی بنیاد ڈالی، الجبرا کی نو ڈالی۔ اور ظاہر بات ہے کہ خوارزمی جو ہے، انہوں نے ہندوستانی ریاضی داں برہما گپتا اور آریہ بھٹ کے کاموں سے متاثر ہو کر اپنے نظریات تشکیل دیے ہیں۔ عربوں کے ذریعے ہندوستانی حسابات کو یورپ میں پہنچایا گیا، جس نے جدید ریاضی کی بنیاد رکھی۔ عربوں نے ہندوستانی طب کو آیورویدک سے بھی بھرپور استفادہ کیا۔ منصور ابن ابی عامر اور ابن سینا جیسے اسلامی دانشور نے ہندوستانی طبی نظریات کو اپنی کتب میں شامل کیا۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس کا بہت بڑا پربھاؤ پڑا ہے یورپی دنیا پر، اور اس میں بہت بڑا پربھاؤ ہمارے بھارت کا رہا ہے۔ ان کا بہت بڑا
योगदान रहा है। यहाँ से साइंटिस्ट का, मैथमेटिशियन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने यहाँ की किताबों का अनुवाद किया है अरबी ज़बान में, और उसी तरह वो लोग जो इनकी मीरास थी वो पूरी दुनिया तक पहुंची है, और उसको पहुंचाने में अरबों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है कि जो दारुल हिकमा था बगदाद का, वो बहुत सेंट्रल प्लेस था, जिसने पूरी दुनिया को, यूरोपियन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा जिला बख्शी है। हम समझते हैं कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और हम दूसरे उसमें फिर आपसे मुखातब होंगे, और तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें, ताकि ये जो मालूमात हैं, दुनिया को जो तारुफ दिया है, दुनिया को जो पहचान कराई है हिंदुस्तान ने, भारत ने और अरब ममालिक में जो उनका योगदान रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।